یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اتر پردیش اور مصنوعی ذہانت پر مبنی صنعتوں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے بے پناہ امکانات پر غور و فکر کرنے کے لیے گراؤنڈ بریکنگ تقریب کے دوسرے دن FDI کانکلیو میں شامل ہوئے۔ پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کل کے کامیاب انعقاد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے عہد کو مکمل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آج اتر پردیش نیا اتر پردیش ہے۔ 7 برس قبل اتر پردیش ملک کی بیمارو ریاست تھی، آج بیمارو ریاست سے ان لمیٹڈ پوٹینشیل والی ریاست کے طور پر ابھری ہے۔ آج اتر پردیش میں قدرت بھی ہے اور ترقی بھی ہے۔ آج معیشت کو دوگنا کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مؤثر طریقے سے قانون و انتظام کو بہتر کیا گیا ہے، جس سے 500 کمپنیوں کے لیے ڈریم ڈیسٹینیشن بن کر اتر پردیش ابھرا ہے۔ اس سے قبل مرکزی وزیر برائے تجارت اور صنعت پیوش گوئل نے خطاب میں کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کو نئی بلندی دی ہے، ریاست کو نئی توانائی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح پوری دنیا میں بھارت اور اتر پردیش کی ترقی ہو رہی ہے، جس طرح دنیا بھارت کی جانب دیکھ رہی ہے، اسی طرح بھارت اتر پردیش کی جانب دیکھ رہا ہے۔ بھارت کی معیشت کو آگے لے جانے میں اتر پردیش کا اہم تعاون ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح مودی کی صدارت میں بھارت آگے بڑھ رہا ہے، اسی طرح اتر پردیش جناب یوگی کی قیادت میں بڑھ رہا ہے۔ پروگرام میں ریاستی سرکار کے وزیر انل راج بھر، وزیر مملکت جسونت سینی، اتر پردیش کے چیف سیکریٹری درگا شنکر مشر اور FDI کے سرمایہ کار اور دیگر معزز مہمان شامل تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل لکھنؤ میں UP گلوبل انویسٹر سمٹ کی چوتھی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کا افتتاح کیا۔ اس دوران 10 لاکھ کروڑ روپے سے زائد کی لاگت کے 14,000 پروجیکٹوں کی شروعات ہوئی۔ یہ پروجیکٹ مینوفیکچرنگ، جدید توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، فوڈ پروسیسنگ، ریئل اسٹیٹ اور تعلیم کے شعبوں سے متعلق ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اتر پردیش ملک میں دوسری سب سے بڑی معیشت کے طور پر ابھرا اور مختلف شعبوں میں ریکارڈ سرمایہ کاری اور بہتر نظم و نسق کے لیے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 7 برسوں میں ڈبل انجن حکومت، شفاف اور ترقیاتی پالیسیوں سے ریاست ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وکست بھارت کے لیے نئی سوچ اور سمت کی ضرورت ہے۔ اسی عہد کے ساتھ ڈبل انجن کی سرکار نے لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے عملی اور شفاف پالیسیاں بنائی ہیں۔ وزیر اعظم نے ریاست کی ہمہ جہت ترقی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ UP میں MSME کے فروغ کے لیے ODOP جیسی اسکیموں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کھلونا صنعت میں میک ان انڈیا پر فوکس کیا ہے، جس سے کھلونوں کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں سیاحت کے شعبے میں ترقی کے لامحدود امکانات ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیاحت پر جانے والے لوگوں کو مقامی اشیاء خریدنے پر خرچ کرنا چاہیے تاکہ گھریلو معیشت کا فروغ ہو۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا ہدف ملک کے ہر گھر کو شمسی توانائی پیدا کرنے والا گھر بنانا ہے۔ ہر گھر مفت بجلی اسکیم کے ذریعے لوگ بجلی پیدا کر سکیں گے اور اس سے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو ریاست میں سرمایہ کاری کے لیے مدعو کیا ہے اور کہا کہ ریاست تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ تقریب کے دوران جناب مودی نے اندرا گاندھی آڈیٹوریم میں نمائش کا جائزہ لیا، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، ڈرون ٹیکنالوجی اور بنیادی سہولیات سمیت دیگر شعبوں کے اسٹال لگائے گئے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ریاست 1 ٹریلین معیشت بننے کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں ایسی پالیسیاں بنائی گئی ہیں جو سرمایہ کاروں کے لیے مناسب ہے تاکہ اس کے لیے اتر پردیش کے سرمایہ کاروں کے خوابوں کو بھی پرواز ملے۔ پروگرام میں وزیر دفاع اور مقامی رکن پارلیمنٹ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم جناب مودی کے بنیادی منتر سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کے ساتھ ملک مسلسل ترقی کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومت کی پالیسیوں سے اتر پردیش میں سرمایہ کاری کے لیے معقول ماحول بنا ہے۔ دیوریا ضلع پنچایت میٹنگ ہال میں گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی 4.0 کا صدر رکن اسمبلی شلبھ منی ترپاٹھی نے افتتاح کیا۔ گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کے تحت ضلع میں 930 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہوگی، جس سے تقریباً 5,000 لوگوں کو روزگار ملیں گے۔ UP میں ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کے لیے بورڈ امتحانات 22 فروری سے 9 مارچ تک ہوں گے۔ بورڈ نے نقل سے پاک امتحانات کے لیے سخت انتظامات کیے۔ پہلی مرتبہ UP حکومت نے روم انسپیکٹرز کا خصوصی آئی کارڈ بنا رہی ہے، جس میں بار کوڈ کے ذریعے انسپیکٹر کی پہچان ہوگی۔ 25 لاکھ سے زائد طلبہ امتحان دیں گے۔ 8,265 امتحان مراکز ہوں گے، جس میں 275 امتحان مراکز کو بے حد حساس اور 466 حساس مراکز کے طور پر نشاندہی کی گئی ہے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں آج صبح سے موسم خراب ہونے کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہوئی۔ پیلی بھیت، سنبھل، بدایوں، ہاپوڑ اور مراد آباد منطقے میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بارش، آسمانی بجلی اور ژالہ باری کے امکان ظاہر کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔